خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Now we are going to start third and final session of Jalsa Salana, and I request Shahzad Ahmed Malik Sahib to come for recitation of Holy Quran with Urdu and English translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات 154 تا 158 ہیں. اب ان کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان دھتکارے ہوئے سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا
اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ The verses which have been recited before you are taken from the second chapter of Holy Quran, verses 154 to 158. The English translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, and we will try you with something of fear and hunger and loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient, who, when a misfortune overtakes them, say, surely to Allah we belong and to Him shall we return. It is these on whom are blessings from their Lord and mercy, and it is these who are rightly guided. Jazakallah. Now there will be nazam by Shafqatullah Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، تیرے بن اے میری جان یہ زندگی کیا خاک ہے، ایسے جینے سے تو بہتر مر کے ہو جانا غبار، جس کو تیری دھن لگی آخر وہ تجھ کو جا ملا، جس کو بے چینی ہے یہ وہ پا گیا خیر قرار، عاشقی کی ہے علامت گریہ دامان داشت، کیا مبارک
آنکھ جو تیرے لیے ہو اشک بار. جزاک اللہ. I request Tasleem Ahmed Aleem Sahib present the English translation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. The verses that have just been recited before you were taken from Dur as-Samin. The English translation is as follows. O God, the mender of affairs, the coverer of vices, the creator, O my dear, my benefactor and my Lord, without thee, my soul, this life is but naught. Better than such living is to die and turn to dust. He who cherished thee, he finally found thee. Whoever has such restlessness, he finally found the peace. Weeping and low-lying wilderness are signs of love. How blessed is that eye that is cheerful for thy sake. Jazakumullah. Now we have two eloquent speakers. The first speech is in Urdu, and the topic of speech is Jamaat Ahmadiyya ki Tafasirul Quran ki Azmat aur Ala Shan. I request Dr. Alimuddin Sahib, the Secretary, National Secretary Rishta Nata, to present this topic, please. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر ذی وقار اور معزز حاضرین و سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے جماعت احمدیہ کی تفسیر القرآن کی عظمت اور اعلی شان. قرآن مجید خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہے اور قیامت تک قائم رہنے والی لازوال شریعت اور انسانی معاشرہ کے لیے ایک مکمل اور ابدی لائے عمل ہے. اس کی تاثیرات قدسیہ نے نہ صرف عرب جیسی جاہل اور وحشی قوم میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، بلکہ گزشتہ 1500 سال کے طویل عرصہ سے لے کر اب تک اس مقدس کتاب نے قلوب انسانی کو منور کر رکھا ہے. اس کی وسعت لامتناہی ہے اور اس کی حیثیت آفاقی ہے. یہ حقائق اور علوم و حکمت کا ایسا بحر ذخار ہے کہ جس کا احاطہ کرنا قدرت انسان سے باہر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ خود سورہ لقمان آیت 28 میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر سب کل میں مر جائیں اور سمندر روشنائی ہو جائے، اس کے علاوہ 7 سمندر بھی اس کی مدد کریں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. گویا ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق کلام الہی کے حقائق معارف تازہ بتازہ اور نو بنو کھولے جاتے رہیں گے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہ ہوگا. لیکن یہ حقائق و معارف صرف انہی لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں کہ جو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک پاک قرار پاتے ہیں، جیسے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون. چنانچہ ابتدا سے ہی بہت سے نیک اور پاک بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن عطا فرمایا، اور بزرگان سلف نے عمدہ رنگ میں دنیا کو مطالب قرآن سے روشناس کرایا. لیکن اس بات سے بھی انکار کی گنجائش نہیں کہ بعض علماء اسرائیلی روایات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے غلط اور قرآنی تعلیمات کے منافی باتوں کو قرآن کریم کی تفاسیر میں شامل کر دیا. اور پھر جب وہ تفاسیر مخالفین اسلام کے ہاتھ لگیں تو انہوں نے ان تفسیروں کو ہی اپنا ہتھیار بنا کر اسلام اور بانی اسلام پر شدید حملے کیے. اور یہ حملے اس قدر تیز تھے کہ مسلمان علماء میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتے، جس کی مثال اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ 14ویں صدی کے شروع میں جب ذرائع نشر و اشاعت کا پھیلاؤ ہوا
تو صرف بر صغیر پاک و ہند میں لاکھوں لوگ بشمول مساجد کے امام اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گئے، لیکن یہ زمانہ بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو سچ ثابت کرنے والا تھا، کیونکہ آج سے 1400 سال قبل آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، یعنی یہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن مجید صرف لکھائی میں ہوگا۔ چنانچہ اس پیش گوئی کے مطابق وہ زمانہ بھی آیا کہ قرآن کریم کی تعلیم نہ سمجھنے کے نتیجے میں عمل سے خالی ہو گئی اور اس کی جگہ قصے اور کہانیوں نے لے لی، لیکن اس زمانے کے متعلق ساتھ ہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، بخاری کتاب التفسیر جلد 2۔ یعنی اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے گا تو ان میں سے بعض اشخاص یا کوئی شخص اس کو وہاں سے حاصل کر لے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق عین 14ویں صدی کے سر پر مسلمانوں کی استنزلی کے دور میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے بڑی تحدی سے حقائق و معرف قرآن کریم دنیا کے سامنے پیش فرمائے اور فرمایا، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ آپ کے اور آپ کے خلفاء کے بیان کردہ حقائق قرآن نے مخالفین اسلام کے چھکے چھڑا دیے، نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں عظمت قرآن دوبارہ سے بٹھا دی جس سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا، بلکہ مخالفین اسلام کیا عیسائی اور کیا آریہ سماج سب کے دلوں میں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہی پادری اور آریہ سماجی جو کہ گزشتہ تفاسیر القرآن کے حوالوں کے ساتھ مسلمانوں کو کھلے چیلنج دے کر بلایا کرتے تھے، انہی کو جو ہی کسی احمدی کی طرف سے جواب ملتا تو اکثر مقابلے سے ہی بھاگ جاتے تھے۔ ایسے بے شمار واقعات، تواریخ اور مقامات تاریخ احمدیت میں محفوظ ہیں، اور جن احباب کو علمی ذوق ہو وہ ان کو تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، کسی بھی چیز کی اعلیٰ اور عرفہ شان جاننے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ اسی نوعیت کی چیز کے ساتھ کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو درجنوں ایسے مقامات نظر سے گزرتے ہیں جن کو سمجھنے اور بیان کرنے میں علماء امت کو مشکل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہی مقامات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں چھپے ہوئے معارف اور حقائق کے موتی دریافت کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ روح آشش کر اٹھتی ہے۔ چنانچہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہو یا حروف مقطعات کے مفہوم کا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہو یا حضرت حابیل اور قابیل کی قربانیوں کے فلسفہ کا، ہاروت اور ماروت کا قصہ ہو یا اصحاب کہف کے تاریخی واقعات کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ کا حوال ہو یا ان کا اللہ تعالیٰ سے احیاء موتا کے سوال کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عورت کی طرف سے بدی کی طرف بلائے جانے کا امتحان ہو یا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی ملاقات کا، حضرت لوط کے اجنبی مہمانوں کی آمد ہو یا حضرت نوح کے وقت سیلاب کے واقعے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا احوال ہو یا آسمانی معاہدہ کے نزول کی حقیقت، ان سب بظاہر مشکل موضوعات پر جہاں گزشتہ مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے اور عجیب و غریب خلاف عقل قصے اور کہانیوں کو بیان کر کے اسلام پر مخالفین کو اعتراض کا موقع دیا ہے، وہیں احمدیہ تفاسیر قرآن نے حقائق و معارف کے پوشیدہ موتی دنیا کے سامنے پیش کر کے نہ صرف اسلام اور بانی اسلام کا دفاع کیا ہے بلکہ اس کا دوسرے ادیان پر غلبہ بھی ثابت کیا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، ان سارے مضامین کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تو ہفتوں نہیں مہینوں کا وقت درکار ہوگا،
لیکن آپ کی خدمت میں خاکسار ان میں سے ایک واقعہ کی تفصیل پیش کرنا ضروری سمجھتا ہے تاکہ ہم سب پر احمدیہ علم القرآن کی اعلیٰ اور فاشان واضح ہو سکے۔ خاکسار آپ کے سامنے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعہ ملاقات کی تفسیر رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے انتخاب کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں مدرجہ بالا بیان کردہ واقعات اور مضامین میں سے یہی ایسا ہے کہ جو بیان ہو سکے، کیونکہ باقی مضامین طوالت چاہتے ہیں۔ یہاں سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض ہے کہ مدرجہ بالا تمام موضوعات کا تفصیلی ذکر بما تحقیقی موازنہ سلسلہ احمدیہ کی ایک کتاب تفاسیر القرآن کا تحقیقی موازنہ تحریر شدہ مولوی برہان احمد صاحب ظفر میں موجود ہے، اور اس کتاب سے خاکسار نے بھی اس خطاب کے لیے بہت مدد لی ہے۔ جن احباب کو اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اب خاکسار حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا واقعہ آپ کے سامنے تفصیلاً رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اولو العزم نبی کے ساتھ ساتھ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے۔ آپ کے زمانے میں دنیا والوں نے صنعت میں بہت ترقی کر لی تھی۔ عام لوگوں کی تو کیا بات، بڑی بڑی طاقتور قومیں آپ کے زیر نگین تھیں، جن میں سے ایک ملکہ سبا کی قوم بھی تھی اور سورج کی پرستش کرتی تھی۔ چونکہ نبی کا بنیادی کام توحید کو پھیلانا اور شرک کی ظلمتوں کو دور کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ملکہ سبا کو اپنے محل میں بلا کر انتہائی حکیمانہ انداز میں توحید کا سبق دیا۔ اس کا بیان سورہ نمل کی آیت 45 میں اس طرح ہے: قیلا لہد خلصر فلما راتھو حسبت ہو لجتوں وکشفت عن ساقائہا قال انہ سرہم مرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ترجمہ: اور اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، بس جب اس نے اس محل کو دیکھا اس کو گہرا پانی سمجھا اور گھبرا گئی۔ تب سلیمان نے کہا یہ تو محل ہے جس میں شیشے کے ٹکڑے لگائے گئے ہیں۔ تب وہ بولی او میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تفسیر صغیر صفحہ 490۔ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ کشفت عن ساقیہ ہے کہ دو معنی ہیں: پنڈلیوں سے کپڑا اٹھانا یا گھبرا جانا، اور احمدیہ تفاسیر میں دونوں معنی بیان ہیں۔ حاضرین و سامعین، پیشتر اس کے کہ خاکسار اس آیت کی تفسیر احمدیہ تفسیر القرآن کی روشنی میں بیان کرے، ضروری ہے کہ غیر احمدی علماء کی تفاسیر کا بھی کچھ حال بیان کر دیا جائے تاکہ مقابلہ کرنے میں کچھ آسانی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں بہت سی اسرائیلی روایات داخل کی گئی ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس سے شادی کا ارادہ کیا تو لوگوں سے کہا کہ اس کے پاؤں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے گدھوں کی کھریں ہوتی ہیں اور اس کی پنڈلیوں میں بہت گھنے بال ہیں۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ اس طرح کا محل بنایا جائے جیسا مذکورہ آیت میں ہے۔ جب بلقیس آئی تو صحن خانہ کو پانی کی موج سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں تاکہ پانی سے ہو کر سلیمان کے پاس جائے۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ اس کی کھریں نہیں ہیں بلکہ نہایت خوبصورت پاؤں ہیں، البتہ اس کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ حضرت سلیمان نے اس کو ناپسند کیا اور اپنے انسانی مصابین سے پنڈلیوں کے صاف کرنے کی تدبیر پوچھی تو لوگوں نے رائے دی کہ اس طرح سے صاف کرایا جائے۔ بلقیس کو جب معلوم ہوا تو اس نے کہا میرے بدن کو لوہا نہیں چھو سکتا۔ سلیمان نے بھی اس رائے کو ناپسند کیا کہ کہیں اس طرح سے پنڈلیاں نہ زخمی ہو جائیں۔ انہوں نے جنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر شیاطین سے اس کی تدبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی تدبیر کریں گے کہ پنڈلیاں چاندی کی طرح چمکنے لگیں گی، اور شیاطین نے بال صفا ثابت بنا کر دیا۔ بال صفا اس زمانے سے ایجاد ہوا ہے۔ یہ حوالہ ہے بحوالہ مدارک تنزیل جلد 3 صفحہ 214، کتاب تفسیروں میں اسرائیلی روایات، مطبوعہ مرکز دعوت اسلام جمعیت علماء ہند دیوبند صفحہ 239۔ تمام مفسرین نے انہی روایات کو اپنی تفسیروں میں درج کیا ہے، اور کسی کو یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ ہم ان پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس سے کہیں انبیاء کی شان گھٹتی تو نہیں۔ میں مختصراً یہاں چند جو مختلف فرقے ہیں اسلام میں
ان کے جو چوٹی کے علماء کی تفسیریں ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہم عصر یا کچھ ان سے پہلے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے شیعوں کے ایک مشہور مفسر قرآن سید مقبول احمد صاحب دہلوی، انہوں نے لکھا ہے کہ کشفت عن ساقیہا کا ترجمہ ہے کہ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول ڈالیں، اور آگے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ محل میں چلے۔ جب وہ جانے لگیں تو خیال کیا کہ پانی ہے، اس لیے اپنا کپڑا اونچا کیا اور دونوں پنڈلیاں کھولیں۔ یکایک ظاہر ہوا کہ ان کی پنڈلیوں پر بہت بال ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی اور شیاطین سے کہا کہ کوئی ایسی چیز تجویز کرو جس سے ملکہ کے بال دور ہو جائیں۔ پس انہوں نے حمام بنایا اور نورہ پکا کر ٹھیک کیا۔ پس حمام اور نورہ وہ چیزیں ہیں جن کو شیاطین نے تجویز کیا، اسی طرح وہ چکیاں جو پانی سے چلتی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے ناشر تبلیغات ایمانی ہند 59 نجوی ہاؤس نشان پاڑا روڈ بمبئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام بھی بر صغیر میں ایک بہت مشہور نام ہے، اور وہ مفسر قرآن گزرے ہیں۔ وہ ان کے حاشیہ میں یہ ترجمہ تفسیر صفحہ 531 جو کہ مطبوعہ کتب خانہ رشیدیہ دہلی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ دیوان خانے میں بیٹھے تھے۔ یہ ترجمے کا سٹائل ہے لفظی، تو آپ کو تھوڑا سا اس طرح اپنے ذہن کو بنانا پڑے گا۔ دیوان خانے میں بیٹھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس میں پتھروں کی جگہ شیشے کا فرش تھا، دور سے لگتا پانی گہرا۔ اس نے پنڈلیاں کھولیں پانی میں اترنے کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکارا کہ شیشوں کا فرش ہے، پانی نہیں۔ اس کو اپنی عقل کا قصور اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوا، سمجھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھے ہیں سو وہی صحیح ہے۔ حضرت سلیمان آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے سنا تھا کہ ان کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکری کی طرح، اس طرح معلوم کر لیے کہ سچ تھے۔ اس کی دوا تجویز کی نورہ، کہتے ہیں کہ وہ پری کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، یہ اثر اس کا تھا۔ اسی طرح پاکستان میں رہنے والے احمدیوں نے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا نام بھی سنا تھا، یہ سابق مفتی اعظم پاکستان۔ ان کی جو معارف قرآن مطبوعہ دارالکتاب دیوبند یو پی صفحہ 576 میں لکھا ہے، تو جب صحن اس کا دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا، اور چونکہ کرینہ سے پایاب گمان کیا، اس لیے اس کے اندر گھسنے کے لیے دامن اٹھایا۔ اب یہ تفسیری انہوں نے ترجمہ کیا، یہ محاورہ میں ہے۔ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو محل ہے جو سب کا سب ماسین شیشوں سے بنایا گیا ہے، اور یہ ہال بھی شیشہ سے پٹا ہوا ہے، دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت بلقیس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر دنیوی صنعت کاری کے عجائب بھی ایسے ہیں جو آج تک میں نے آنکھ سے نہیں دیکھے، تو اس کے دل میں ہر طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت پیدا ہوئی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے تو 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تیار کروا دیے تھے جس کی مثال و نظیر نہیں تھی۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے کہ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ اور آگے تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انہوں نے وہ بالوں والی بات تو نہیں لکھی لیکن لکھتے ہیں، اور اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا جو شخص یہ سامانے عیش و تنم رکھتا ہے اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے، وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کشفت عن ساقیہا کا ایک ترجمہ پنڈلیاں ننگی کرنا بھی ہے، لیکن تمام مفسرین نے اس ترجمہ کو اس لیے پیش کیا کہ کچھ مفسر بال دیکھنے کے خیال پر جمے ہوئے ہیں، اور جو اس خیال پر نہیں جمے تو وہ شیش محل کو دنیاوی وجاہت کے ظہور کا خیال کر رہے ہیں، جبکہ انبیاء کی غرض دنیاوی وجاہت تو نہیں ہوا کرتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے جماعت احمدیہ نے مفسرین کے ان موہوم خیالات کو بھی دور کیا اور ایک دم اچھوتی اور عصمت انبیاء کے عین مطابق تصویر بیان فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے واقعہ کی حقیقت کو پیش فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 290 میں فرماتے ہیں، قرآن شریف میں ایک شہزادی بلقیس نام کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی، شاید وید کی پیرو تھی۔ یہ حضور نے تھوڑا سا
وید کے جو اس وقت یہ جو چشمہ معرفت ہے اس میں یہ وید پہ بھی تھوڑا سا الزامی جواب کہہ لیں یا حملہ کیا، تو آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا اس میں بیان کیا. سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک شہزادی بلقیس نام کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی، شاید وید کی پیرو تھی. حضرت سلیمان نے اس کو بلایا اور اس کے آنے سے پہلے ایسا محل تیار کیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور شیشہ کے نیچے پانی بہہ رہا تھا. جس بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس جانے کا قصد کیا تو اس نے اس شیشہ کو پانی سمجھا اور اپنا پاجامہ پنڈلی سے اوپر اٹھا لیا. حضرت سلیمان نے کہا کہ دھوکہ مت کھا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے، پانی اس کے نیچے ہے. تب وہ عقل مند عورت سمجھ گئی کہ اس پیرایا میں میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے، سنیے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سورج اور چاند اور دوسرے روشن اجرام شیشہ کی مانند ہے، اور ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ان کے پردہ کے نیچے کام کر رہی ہے، اور وہی خدا ہے. جیسا کہ قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا سرہم ممردم من قواریر، یعنی یہ ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا. حضور فرماتے ہیں سو دنیا کو خدا نے شیش محل سے مثال دی ہے، جاہل ان شیشوں کی پرستش کرتے ہیں اور دانا اس پوشیدہ طاقت کے پرستار ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں حضور کہ مگر وید نے اس شیش محل کی طرف کچھ اشارہ نہیں کیا اور ان ظاہری شیشوں کو پرمیشور سمجھ لیا اور پوشیدہ طاقت سے بے خبر رہا. جب میں اس مضمون پر میں غور کر رہا تھا تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے ریلیونٹ اشعار مجھے نظر آئے، میں آپ کی خدمت میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسی مضمون کو حضور بیان پیش کرتے فرماتے ہیں کہ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا. چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، آپ نے بھی وہی تقریباً بیان لیا، لیکن ایک بات اس میں ایکسٹرا جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اصل بات صرف اتنی ہے کہ ملکہ سبا ایک مشرکہ عورت تھی اور سورج پرست تھی. حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ وہ شرک چھوڑ دے، اس کے لیے آپ نے اسے زبانی بھی نصیحت فرمائی، مگر پھر آپ نے چاہا کہ عملاً بھی اس کے عقیدہ کی غلطی اس پر ظاہر کریں. چنانچہ اس کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے قیام کے لیے آپ نے ایک ایسا محل تجویز فرمایا جس میں شیشے کا فرش تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا. جب ملکہ اس کے فرش پر سے گزرنے لگی تو اسے شبہ ہوا کہ یہ پانی ہے، اور اس نے جھٹ اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا، یا اسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی. حضور فرماتے ہیں کہ کشفت انسا کی یہ دونوں معنی ہیں. اس پر حضرت سلیمان نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ بی بی دھوکہ مت کھاؤ، جسے تم پانی سمجھتی ہو یہ تو دراصل شیشے کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے. چونکہ آپ پہلے دلائل سے شرک کی غلطی اس پر واضح کر چکے تھے، اس نے فوراً سمجھ لیا کہ انہوں نے ایک عملی مثال دے کر مجھ پر شرک کی حقیقت کھول دی ہے، اور سمجھایا ہے کہ جس طرح پانی کی جھلک شیشہ میں سے تجھے نظر آتی ہے اور تو نے اسے پانی سمجھ لیا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ کا نور اجرام فلکی میں سے جھلک رہا ہے. چنانچہ اس دلیل سے وہ بڑی متاثر ہوئی اور بے اختیار کہہ اٹھی کہ رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یعنی اے میرے رب میں نے شرک کر کے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، اب میں سلیمان کے ساتھ یعنی اس کے دین کے مطابق اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے، اور سورج اور چاند وغیرہ بھی اسی سے فیض حاصل کر رہے ہیں. حضور نے یہاں جو ایکسٹرا پوائنٹ لکھا ہے کہ جب علمی دلائل دیے تو ساتھ ایک پھر عملی مظاہرہ بھی محل کی صورت میں اس کو سمجھانے کے لیے کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تصویر، ایک پکچر کا جو امپیکٹ ہوتا ہے بعض اوقات وہ ہزار الفاظ سے دلیلوں سے نہیں ہوتا. چنانچہ اس محل بنانے کا بھی جو حضور نے مقصد بیان فرمایا ہے وہ سائیکولوجیکلی ایک ملک کی بادشاہ کے لحاظ سے بڑا ریلیونٹ ہے، اور یہی اس میں جو حقیقت ہے وہ یہی. ادروائز اور جیسا حضور نے فرمایا کہ انبیاء کوئی دنیاوی وجہات کے لیے ایسے کام نہیں کرتے کہ بڑا سا محل بنائیں یا شیشے اس کے اوپر اس طرح کا مہنگا شیشہ لگائیں. پیارے حاضرین و سامعین، یہ صرف ایک جھلک ہے جو وقت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. قرآن کریم میں بے شمار ایسے حقائق و عرفان کے موتی چھپے ہوئے ہیں
جن کو پیش گوئیوں کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے ہی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب میں یہاں وقت کی مناسبت سے ایک دو اقتباس آپ کے سامنے غیر احمدیوں کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ستم ظریفی یہ ہے کہ مولوی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخ ہیں۔ سارے مسلمانوں کا لٹریچر حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے پڑھ لیں مفسرین کا، اور ہمارا لٹریچر پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم ہیں جو عصمت انبیاء کے محافظ ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی نہیں آ کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی ہے۔ انفارچونیٹلی آپ مخالفت اس لیول کی ہے کہ آج کل کے علماء میں اتنی جرت نہیں کہ وہ سچ کا ساتھ دے سکیں، لیکن آج سے 50-60 سال پہلے اس دور کے شرفاء میں اتنی جرت تھی۔ میں آپ کے سامنے چنانچہ مشہور ادیب علامہ نیاز فتح پوری صاحب کا ایک اقتباس رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جلد 100 آج کل میرے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ غائب سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل اور نقل بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تبہر علمی، آپ کی وسعت نثر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ میں ان کا اگلا اقتباس چھوڑتا ہوں۔ پھر پروفیسر عبد المنان بے دل صاحب صدر شعبہ فارسی لکھتے ہیں کہ مرزا محمود کی تفسیر کے پایا کی کوئی ایک تفسیر بھی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ اسی طرح جناب اختر اورینوی صاحب صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی نے لکھا کہ تفسیر کبیر میں قصص قرآنی کی عارفانہ تعبیریں اور تفصیل ملتی ہیں۔ علم و حکمت، روحانیت و عرفان، نکتہ دانی اور وضاحت کی تجلیاں شکوک و شبہات کے خس و خشاک کو دور کر کے تفہیم و تسکین کی راہیں صاف اور روشن کر دیتی ہیں۔ یہ آگے فقرہ سننے والا ہے، یہ ایک لفظ بلفظ صحیح ہے، یہ انہوں نے کوئی لفاظی نہیں کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ عالم، قوموں کے عروج و زوال، اسباب زوال، سمان عروج، نفسیات اجتماعی، فرد و جماعت کے روابط اور بندے کے اللہ سے تعلق کی اعلیٰ تحقیق و توضیح ملتی ہے۔ یہ تفسیر ملت اسلامیہ کی بے بہا دولت ہے۔ قرآن حکیم کی اس تفسیر سے امت محمدیہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اسی طرح عبد الماجد صاحب دیر آبادی کا اقتباس ہے، میں اس میں صرف ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق کو معرف کی جو تشریح اور تبین اور ترجمانی وہ کر گئے ہیں خلیفہ ثانی، اس کا بھی ایک بلند ممتاز مرتبہ ہے۔ معزز سامعین، اب میں اس جگہ اس عظیم مفسر قرآن یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے اپنے الفاظ جو کہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے پڑھنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ پاس ان نوٹوں میں اگر کوئی خوبی پاؤ تو انہیں پڑھو، پڑھاؤ اور پھیلاؤ، عمل کرو، عمل کراؤ اور عمل کرنے کی ترغیب دو۔ یہی ایک ذریعہ اسلام کے دوبارہ احیاء کا ہے۔ پیارے حاضرین و سامعین، ہم جن کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے ہم اسلام کی نشت ثانیہ کے جہاد میں شامل ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہ صرف خود ان قرآنی علوم سے فائدہ مند ہوں بلکہ دنیا کے سامنے بھی ان خزائن کو پیش کریں، تاکہ جلد از جلد وہ وقت آئے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری شان و شوکت سے دنیا پر غالب آ جائے۔ اس تحریر کے آخر میں اپنے پیارے امام، پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ بن نصر العزیز کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے لیے رہنما قرآن شریف ہے، اور اصل میں تو اگر ایک مومن قرآن شریف کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا دستور عمل بنا لے تو تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی ہوا ہوس کا خیال تک دل میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ایک دستور عمل کے طور پر شریعت کو مکمل کرتے ہوئے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے علوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر علیم الدین فار ایکسپلیننگ a very difficult topic in very limited time.
I wish we would have more time to listen more examples. So inshallah we'll cover those in upcoming programs. Now I'll invite Vice National President Imam Ibrahim Noonan Sahib. He's missionary in charge as well, to deliver his speech. And the topic of his speech is the power of mindful prayers. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ameen. Respected Emir Sahib, my dear brother Astur Rahman Sahib, local missionary, all my brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The subject matter of this speech, the power of the mindful prayer, is of such significance and of such importance to us that I'm afraid that in the time given to me, I can only do my best in presenting a fraction, a glimpse of this matter. In fact, it is so important that if only you would understand, if only all of us would understand, if all of us could grasp the significance of this, it can change your life. Both physically, mentally, and spiritually. In the Holy Quran, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala reminds us constantly about the importance of prayer. Although for many offering prayer it can mean making a physical effort, meaning having to perform ablution, then going to the mosque or salat center, or simply at home. However, for many who return from work, study, school, and university, this can become an effort. It becomes such an effort that often many make excuses not to offer prayers at all, even at home, never mind going to the mosque. For such people, this means they are not fully conscious of the benefits of prayer and not being fully aware of what the Quran teaches us about the significance of prayer
as already mentioned, both physically, mentally, and spiritually. Many of us, all of us, I'm sure, maybe there may be some here who have not had this experience. If you didn't, inshallah you will. Whenever we go and meet Hazrat Khalifatul Masih al-Qamis, Awliya Talib bin Aziz, you mentally and physically and spiritually prepare yourself before you go and see Huzur. Prayer, or the substance of prayer, or the mindfulness of prayer, is of the same concept. In many cases, for Muslim men and women, it is a cultural habit, meaning for those Muslims who are or were born in Islamic countries, a considerable percentage of them do salat out of habit. Of course, they are aware that salat is praying to the divine, whom we Muslims know to be Allah subhanahu wa ta'ala. So it becomes habitual, and they are content, satisfied that they are fulfilling their obligation to their faith. But unfortunately, the prayer does not go deeper than that. Sadly, many are unaware of the benefits of becoming more conscious of the purpose of prayer, the realities and the benefits of meaningful prayer. For example, it is well known, or at least I hope you know, and I hope I'm correct in my understanding, or the information that I believe to be correct, that it is known about Hazrat Ali radhiyallahu anhu, that whenever he performed ablution, it was observed that he used to shake and tremble while performing ablution. And when he once inquired about it, he made it understood that the reality, the mindfulness, the awareness that he is about to go before God Almighty, that he is about to go before the Lord of all creation, brings such anxiety and fear in him. This is what I meant by the realities of prayer. But also in the case of Hazrat Ali, anhu, he knew the realities of going before Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. One would expect that they have read, meaning now going back to the pages, those of us who may be not aware of the realities and benefits of meaningful prayer. One would expect that they have read and know that our purpose is to worship Allah the Almighty, as mentioned in the Holy Quran in chapter 51-57. I have not created the jinn and the men, but that they worship me. For many people reading these verses of the Quran, the idea or concept of the formal prayer will come into mind. And for many, the reflection and understanding of these blessed words will stop strictly at that point of reflection. What I mean here is, when you go and you think about the formal prayer, as we all do 5 times a day, many will not go beyond the reflection of that. They will not go deep into the meaning of the actual salat that they are reciting. They will not necessarily ponder beyond this point. They will offer their prayer and simply, quickly go home, happily in the frame of mind that they have fulfilled their duty. Moreover, they will return to their world, to reality, meaning the university, businesses, being doctors, police, solicitors, teachers,
becoming fully engrossed in worldly affairs. Perhaps not genuinely grasping that the worship of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala is not limited to just the formal prayer. Not being alert to the reality that the worship of Allah subhanahu wa ta'ala is every hour, every minute, every second of our existence. Something profoundly expressed Ahmed Sahib, a great English missionary and the very first English missionary of Jamaat Ahmadiyya, when he said, the worship of God is not limited only to formal prayer. It encompasses all thoughts, words, and deeds, which when actuated with a righteous intention becomes an act of worship. Therefore, when such Muslims are fully aware or conscious of the prayer, their minds often being in two worlds, as it were, the spiritual and the worldly. The spiritual and the worldly sphere, drifting in and out of two realities, not being fully conscious of what he or she is asking, simply just following or reciting the memorized words in Arabic. Moreover, for many they are also oblivious to what is being asked of them in the way of a helping hand of Allah the Almighty. 5 times a day a Muslim recites, Thee alone do we worship, and Thee alone do we implore for help. Guide us on the right path. Does one wonder how many of us genuinely have grasped the power of this prayer? How many have gone deep into the spiritual essence and have benefit from it? Or how to tap into such prayers like this? Have we reflected upon what is meant by Thee alone we worship, or Thee alone do we implore for help? And what is meant, guide us on the right path. The power of mindful prayer lies within the understanding and reflecting upon such verses of the Quran, and then seeing the powerful benefits of such mindfulness. When we offer Surah Al-Fatiha, when we say, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, to Thee alone do we worship, and to Thee alone do we implore for help. Many just recited, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. How many of us understand what we're saying? How many of us are mindful of the power of this mindfulness? When you are saying, O Allah, only You, none other than You, nothing but You do I worship and do I seek help from. This is the power and the understanding of mindfulness, the power of mindfulness prayer. Of course, some realize the beauty of prayer and how prayer is such a blessing given to humanity by a loving and gracious Almighty God, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, which can become a source of comfort during times of difficulties and good times, a source of peace. However, perhaps we do not appreciate the effectiveness of prayer. Hazrat Promised Messiah alayhi salam himself expressed so profoundly. He says, it is at the time of trial and the wonderful and rare qualities and the effects of prayer are manifested. The truth is that our God is recognized only through prayer. Prayer is a wonderful thing. It is a pity that those who pray are not aware of the true manner of prayer, nor are they acquainted with the ways of the acceptance of prayer. The first point to be observed and noted here is what the promised Messiah ﷺ alluded to, as meaning the truth is not our God is recognized only through prayer, and it is a pity
that those who prayed are not aware of the true manner of prayer. Meaning, if you want to see God, if you want to feel God, then it is only through the prayer that can happen. It is this manner of prayer that one must focus on and tap into the realm of spiritual oneness with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. The promised Messiah alayhi salam has gone into such depth in this area of spiritual knowledge, as I mentioned earlier on, it will be tough for me to cover any aspect with justice. But I present just a fragment of his words of spiritual wisdom. He says that the subject of acceptance of prayer is a branch of the subject of prayer. A person who does not comprehend the principle encounters difficulty in comprehending this branch. Meaning, understanding this branch of mindfulness, of being conscious, of being aware, of being engulfed in the reality of prayer. This is the meaning of this. Of course, the promised Messiah alayhi salam also, he elaborated upon this by saying, the principle of prayer is that there is a mutually attractive relationship between a pious servant and his Lord. To begin with, the mercy, the Rahmaniyat of God Almighty, God draws a servant to itself, then through his sincerity, the servant approaches close to God Almighty. And in that prayer, that relationship, when it arrives at certain stage, manifests its wonderful qualities. This means that when you are engrossed, when you leave this world in the time of prayer, when you enter in the realm of spiritual world, when you go beyond the realities of this existence, and you enter into that relationship with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, then you will become close to Almighty Allah. Then, when you reach that stage, you will realize the qualities and the greatness of prayer, the power of prayer. The promised Messiah further expounded by saying, when a servant of God reaches this stage, he leans towards God Almighty with perfect certainty, perfect hope, perfect love, perfect fidelity, perfect resolve, advance far into the fields of discarding of self. He beholds in front of him the court of the divine, and that he has no associate. This was beautifully elaborated upon by Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Awliya al-Tabalin al-Aziz, when he expounds upon the Tawheed of Allah and the importance of zikr and how they are composed of prayers revealed by Almighty Allah the Exalted. If zikr is recited with attention given to its meaning, one attains understanding of Tawheed, the oneness of Allah the Exalted, and enters the protection and refuge of Allah, and is saved from all kinds of evil. Hazur Awliya Ta'ala bin Aziz gave an example of how the Holy Prophet ﷺ paid mindful attention to prayers like the zikr, such as reciting at night the last 3 surahs of Ayat al-Kursi, something he practiced regularly, and it became a sunnah of the Holy Prophet ﷺ. Hazur expressed such a deed should be practiced by every Muslim, and that we Ahmadis, whom the promised Messiah ﷺ has said and instructed to act upon every aspect of the sunnah of the Holy Prophet ﷺ. My dear brothers and sisters, I hope you have realized
that the power of mindful prayer starts with being fully conscious and aware of your prayer, and not simply repeating Arabic words. It's about going deep into oneself and trying to reach the divine essence and acting upon the sunnah of the Holy Prophet ﷺ and putting the deeds and emotions into action. Moreover, the power base for this power of mindful prayer, this spiritual power base, is housed in the heart. Every feeling, every emotion, every pain and joy, and every hidden thing are all housed in your heart. It is here where your prayers are accepted. It is where you call upon your Lord. It is here where He comes close to you. Nevertheless, you must become mindful of your heart, mindful of your prayer, being aware that the self calls and reaches out to the divine. Hazrat Khalifatul Masih, Awdi Allah Ta'ala bin Asal Aziz, explained this by the way of the teaching of the promised Messiah alayhi salam. When he explained that the promised Messiah alayhi salam said, until the heart is pure, prayer is not accepted. If your heart is filled with grudges regarding a person, even in relation to a certain worldly matter, your prayer cannot be accepted. Thus, it is of the utmost importance for the acceptance of prayers that all personal grudges and malice is forsaken and the heartfelt supplications are carried out to seek the help of Allah the Exalted, to attain the permanent purification of the heart. In other words, one must become conscious of the divine. We must develop God consciousness. Our heart must be one with the divine. Our every moment, second that we breathe must be aware of the divine reality, of the existence of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, through this action of mindfulness, one can see and feel the power of mindful prayer and the acceptance of prayers, demonstrating that the power and mercy and the love of the living God, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, will be realized when you become fully aware of the mindfulness of prayer. I want to conclude this in a matter of just a minute or so. I want to give an example of this. Many years ago, some of you have heard this, some of you have not heard this. Many years ago, when I was on a journey to going to a meeting, a missionary meeting, and attending Jummah Khutbah in Beit al-Fatih, I rushed into my car, left on my journey, and halfway on my journey, or even 70% of my way, I started reflecting upon my items, my bag, my wallet, my laptop, and I really realized I left everything back in the house where I was residing. When I looked at the petrol gauge, it was on yellow, and that meant there was no way back. I had no money, had nothing. I knew I'd get there, but I knew there was no way back. It was over 20 miles or more. It was at that moment when this concept of mindfulness, of awareness of the existence of the reality of God Almighty, of the mindfulness and the power of prayer, of now being sure when you pray, Allah will help you. With that intention, when I went to Beit al-Fatih, I went to Jummah, I had my sunnah. In my sunnah, and in the fard behind Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Awdi Allah Ta'ala bin Asal Aziz, I said to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, I now can do nothing. I now am in need of your help.
And I will not ask one person on this Jummah, on this day, where there are thousands there, I will not ask a single person for money or for help. So I said to Almighty Allah, this is the meaning of Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. When I said to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, focusing and being mindful on Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Only you now can help me. There's no one. I associate no one with you but you. Then I said to Almighty Allah, I need 20 pounds. Not a penny more, not a penny less. Just 20. This will be enough for me to get back. Alhamdulillah, after the Jummah, I met many friends. I was a little anxious. I could have asked them for the money, but I said, no, I'm not going to. One of my closest friends was there. We were walking down, he would give me the world, but I said, no, I'm not even going to ask him. When we got to the end of the stairs to leave Beit al-Fatu, someone came to me, hugged me, embraced me, and said, Ibrahim, Assalamu alaikum. And I said, wa alaikum salam. When he hugged me, he put something in my hand. And when he put it in my hand, he grasped my hand. He said, please, forgive me. Don't mind. Something has pushed me to give you this. Just remember me in prayers. My friend is looking at me because he could see tears immediately started flowing down my eyes. Because I knew what had just happened. So I narrated this story to my friend. He said, no way. When I opened my hand, there was 20 pounds. Not a penny more, not a penny less. This is the meaning of the power of mindful prayer, of being conscious and aware and the reality of the existence of that one God, which is Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, that living God who sent the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that living God who sent Hazrat Masih alayhi Islam, that living God of whom all those companions that Rabbi Sahib Ath-Rahman Sahib talked about. This is the meaning of the power of mindful prayer. Jazakallah. Jazakallah, Imam Sahib, as always, very moving speech. Imam Sahib has explained benefits, reality, and acceptance of prayers in the best possible manner. Jazakallah. Please remember him in your prayers. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O ye who believe, fear Allah, and let every soul look to what it sends forth for the morrow. And fear Allah, verily Allah is well aware of what you do. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان
یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ ڈیئر جماعت ممبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I have just recited verse number 19 of Surah Al-Hashr before you. This is one of the verses that is recited at the time of nikah. This is because believers are expected to have fear of Allah while fulfilling their obligations towards Allah and towards mankind. Married couples should ensure that they strive to fear Allah at every step of their life. The primary goal behind the actions and dealing of believers should be to gain the pleasure of Allah. In Islam, marriage is considered as contract between man and woman, and each party is assigned certain roles. These responsibilities should be performed with honesty and utmost sincerity. If a person in the household strives to attain taqwa, means righteousness, in their dealings, then that home will become the ideal home which is full of love and peace. We have all been impacted by the pandemic recently in different ways. We are observing a rise in domestic issues due to several reasons. In Ireland, leading organizations working on domestic violence are reporting this increase. For example, an organization called Women's Aid reports an increase in the number of calls to their helplines. Similarly, Gardaí reported a 25% increase in domestic violence calls last year. Unfortunately, Jamaat is also experiencing the same domestic issues, which are brought to our attention. I therefore want to talk about the beautiful teaching of Islam about marital life. If we follow the teaching of Islam regarding our responsibilities within the marriage, only then we can transform our homes into paradise. Islam has given us beautiful teaching to strengthen our family relationship and establish an environment of love and affection. We should keep in mind that the first step towards the moral training of children is that both parents should have respect and trust for each other. If there is peace at home, then it is easier to raise children on Islamic values. In the Holy Quran, husbands and wives are referred to as garments for each other. Allah Almighty states in Holy Quran, chapter 2, verse 188, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Means, the wives are garments for you, and you, husbands, are garment for them. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. To comprehend the message in this verse, we should first understand what is the purpose of the garment. Firstly, garments are used to cover our bodies. Therefore, a husband and wife should not disclose each other's weaknesses before others. Secondly, garments are source of respect and dignity. Hence, the mutual relationship of a husband and wife should be a source of happiness, not just for themselves. Rather, it should be also means of establishing peace within the society as well. Thirdly, garments protect our bodies from heat and cold. Hence, a husband and wife should therefore be each other in good and bad times. They should protect each other's honor. Hazrat Khalifatul Masih, the first, Razi Allah Ta'ala Anhu, has explained this verse in the following words. Hazur said, just as garments provide ease, comfort, and protection from heat, beauty, and protection from various types of pains, the same is the case with couples. Just as garments cover faults, similarly men and women should cover their relationships' faults. Others should not be aware of their condition.
This will result in Allah's pleasure and righteous children. Women should be treated in the best manner. Their rights should be fulfilled. A great vice in this age is that attention is not paid towards women's right. I'm also presenting the Urdu just for the ease of the members who do not understand English. سیدنا حضرت مولانا حکیم نورالدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس کے مفہوم میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. جیسا کہ لباس میں سکون، آرام، گرمی، سردی سے بچاؤ، زینت، قسم قسم کے دکھ سے بچاؤ ہے، ایسا ہی اس جوڑے میں ہے. جیسا کہ لباس میں پردہ پوشی، ایسا ہی مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے جوڑے کی پردہ پوشی کیا کریں. اس کے حالات کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں. اس کا نتیجہ رضائے الہی اور نیک اولاد ہے. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے. اس زمانہ میں ایک بڑا عیب ہے کہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. Allah has chosen a metaphor of a garment or libas to help us understand the true nature of relationship between a husband and a wife. When a man and woman agree upon the contract of marriage, they should ensure that they cover each other's fault. Being the head of the household, a husband has a greater responsibility. A husband should become a shield for his wife like a reliable garment which protect her from society, safeguard their secrets, and honor by not discussing his complaints about her with other family members. The wife should do the same. Allah Ta'ala has granted equal status to men and women in the society, but their assigned roles are different. Allah says in chapter 4, verse 35, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. The translation is that men are guardian over women because Allah has made some of them excel over others, and because men spend on them of their wealth. So virtuous women are those who are obedient and guard the secrets of their husbands with Allah's protection. مرد عورتوں پر نگران ہیں اور اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر بخشی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں. پس نیک عورتیں فرما بردار اور غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے. This verse further explains the responsibilities of both the husband and wife. Where men are responsible for the finances of the family, it is duty of women to manage the expenses according to the income. Usually, conflict arises when women spend lavishly and go over the income. Women are not required to spend from their inheritance or their income towards expenses of household, but they should be conscious that they spend within the means of their husband's salaries. Husbands should keep in mind that Allah has made them guardian over their wives. They have not been appointed as rulers over them. They should not treat them like their property, whichever way they like. And they should not think that no one will question them. With reference to this verse, men as guardians, our beloved Hazur, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, explained in Friday's sermon, 2nd of July 2004, Hazur says, we see these days the hands are raised against women on small, trivial matters, whereas the permission given to chastise women comes with many conditions, and it is not permissible to simply do what one wants. The permission is provisional to a few conditions, and there is perhaps hardly any Ahmadi woman exceeding to an extent where this chastisement is needed. Therefore, rather than finding excuses, men should understand their own responsibilities
and give the rights of women. حضور فرماتے ہیں آج کل دیکھیں ذرا سی بات پر عورتوں پر ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، حالانکہ جہاں عورت کو سزا کی اجازت ہے وہاں بہت سی شرائط ہیں. اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے، چند شرائط ہیں، ان کے ساتھ یہ اجازت ہے، اور شاید ہی کوئی احمدی عورت اس حد تک ہو جہاں اس سزا کی ضرورت پڑے. اس لیے بہانے تلاش کرنے کے بجائے مرد اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور عورتوں کے حقوق ادا کریں. Identifying unfair attitudes of husbands, Hazur said, there are many other examples where when questioned, the answer is that Quran allows them to chastise the wife. Let it be clear that Quran gives no such permission. Therefore, do not disgrace the Quran for your own personal interests. مردوں کے نامناسب رویوں کی نشاندہی کرتے ہوئے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ایسی شکایت آتی ہیں کہ جو پوچھو تو جواب ہوتا ہے ہمیں تو قرآن میں اجازت ہے عورت کو سرزنش کرنے کی، تو واضح ہو کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس طرح آپ اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے قرآن کو بدنام نہ کریں. In addition to the teachings of Holy Quran, we have the excellent model of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, which we must try to follow. We should look at his treatment towards his wives. Hazur mentioned that Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha narrated that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the most soft-spoken of all people. He used to live in the house like a common person. He never frowned and was always smiling. Hazrat Aisha also related that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never raised a hand on his wife or servant. He never said anything to his servant. حضور فرماتے ہیں کہ گھریلو زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم، عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے. آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہے. نیز آپ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی پر نہ ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی خادم کو مارا، خادم کو بھی کبھی کچھ نہیں کہا. With regards to the responsibilities of men and women towards their household, it is stated in one hadith, Hazrat, which is related by Hazrat Abdullah bin Umar Raziyallahu Ta'ala anhu, that he said that I heard Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam say that each one of you is a guardian and each one will be asked about his responsibilities. Imam is a guardian and he will be asked about his responsibilities. Man is a guardian over his family and will be asked about his responsibilities towards them. Woman is guardian over her husband's household and she will be asked about her responsibilities. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. امام نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اور مرد اپنے اہل پر نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. In Friday's sermon delivered on July the 2nd, 2004, Hazur Anwar explained the responsibilities of men in the light of this hadith and said, as the head of the family, a husband is responsible to provide for the needs of his wife and children. He should spend time with his family, bring them to Jamaat events, and be part of their interests and problems. In everyday life, we see that a successful leader is the one who is fully aware of the problems that lie in the domain of his responsibility. حضور فرماتے ہیں تو یاد رکھیں بحیثیت گھر کے سربراہ کے مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول پر بھی نظر رکھے،
اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرے اور اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرے، انہیں بھی وقت دے اور ان کے ساتھ بھی کچھ وقت صرف کرے، چاہے ہفتہ کے 2 دن ہی ہوں، ویکنڈ پر جو ہوتے ہیں۔ انہیں مسجد سے جوڑے، انہیں جماعتی پروگراموں میں لائے، ان کے ساتھ تفریحی پروگرام بنائے، ان کی دلچسپیوں میں حصہ لے تاکہ وہ اپنے مسائل ایک دوست کی طرح آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ بیوی سے اس کے مسائل اور بچوں کے مسائل کے بارے میں پوچھیں، ان کے حل کرنے کی کوشش کریں، پھر ایک سربراہ کی حیثیت آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ سربراہ کو اگر اپنے دائرہ اختیار میں اپنے رہنے والوں کے مسائل کا علم نہیں تو وہ کامیاب سربراہ نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے بہترین نگران وہی ہے جو اپنے ماحول کے مسائل کو بھی جانتا ہو۔ Promised Messiah alayhi salam said while addressing men that it is big sin to break someone's heart and the matter relating to girls are very sensitive. When parents bid farewell to their daughters and entrust them to others, imagine what hopes their hearts carry. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے فرماتے ہیں کہ دل کا دکھانا بڑا گناہ ہے۔ لڑکیوں کے تعلقات بہت نازک ہوتے ہیں اور جب والدین ان کو اپنے آپ سے جدا اور دوسروں کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ انہی والدین کو اس چیز کا فیل ہو سکتا ہے جو اپنی بیٹیاں بیاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے ان کی بیٹیوں کا۔ Regarding the responsibilities of husband and good treatment of wives, Promised Messiah alayhi salam has said, except for indecency, one should tolerate all instances of women's rudeness and harshness. He also said, I consider it to be exceptionally shameful that being a man, one should fight against a woman. God has made us men, and this is actually a supreme blessing upon us. Our gratitude for this blessing lies in the dealing pleasantly and gently with women. حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ فحشا کے علاوہ تمام کچھ خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہئیں، اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورتوں سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور یہ در حقیقت ہم پر تمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ Once a friend's inconsiderate attitude and abusive language was being discussed. It was apparent that he treated his wife harshly. The Promised Messiah alayhi salam was deeply grieved and distressed and angered, and he said, our friends should not be like that. Hazur said, even if I speak a little harshly with my wife in anger, my whole body begins to tremble, that Allah Almighty has handed me this girl who has come from far away. If I am ever harsh with her, I consider it as a sinful act. I then tell her to pray for me in her salat, that if it is against the pleasure of God, may Allah forgive me. I fear a great deal that I do not get involved in such an atrocious act. ایک دفعہ آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود کے سامنے ایک دوست کا ذکر ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے درستی اور سختی سے پیش آتا ہے، تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ حضور نے فرمایا، میں جب کبھی اتفاقاً ایک ذرہ درستی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے۔ ایک عورت کو صدہا کو سے لا کر میرے حوالے کیا، شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا۔ تب میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنی نماز میں میرے لیے دعا کرو، اور اگر یہ عمل مرضی حق تعالیٰ ہے تو وہ مجھے معاف کر دے، اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ After explaining the responsibilities towards the end of my speech, after explaining the responsibilities of men in detail, I would like to address the Lajna now. Islam has granted women so many rights. So now it is duty of Lajna to show gratitude and pay attention
towards fulfilling their roles in accordance with the teachings of the Holy Quran and Ahadith. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین رفیق حیات وہ ہے جس کی طرف دیکھنے سے اس کے شوہر کی طبیعت خوش ہو، میاں جس کام کو کرنے کو کہے اس سے خیال آئے، اور جس بات کو اس کا خاوند پسند نہ کرے اس سے بچے. On one occasion, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stated that the best life partner is the one who makes her husband feel happy when he looks at her, and if her husband asks something of her, she complies and refrains from doing that which her husband dislikes. I also want to share the advice given by the wife of Promised Messiah alayhi salam, Hazrat Amma Jan, to her daughters and girls of the family before their marriage. These words of wisdom were then passed on to their daughters. All Ahmadi mothers should share these instructions with their daughters. With these precious advices, homes can resemble heaven. I'll share a few points with you. Girls should be taught from a very young age to pray to God Almighty for a pious and blessed match. بچیوں کو بچپن سے ہی یہ دعا سکھانی چاہیے کہ اللہ میاں میرا نصیب اچھا کر دے. The wife must first become the maid of her husband, then in turn the husband will become her servant. This means that wife must try to win her husband's heart with obedience and loyalty. Then the husband will love his wife. شادی کے بعد پہلے بیوی میاں کی لونڈی بنتی ہے، پھر میاں بیوی کا غلام بنتا ہے. کتنی حکمت اور عقل کی بات ہے کہ بیوی پہلے میاں کی فرمانبردار اور مطیع بنے گی تو میاں کا دل جیتے گی، پھر میاں بیوی سے محبت اور پیار کرے گا. It is the responsibility of the wife to please her husband in every way. خاوند کو خوش رکھنا ہر لحاظ سے عورت پر فرض ہے. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to state this general principle that private matters between husband and wife should never be discussed with anyone. Some men and women have tendency to talk to their friends about such matters and boast about certain things. This is extremely damaging and inappropriate. پھر آپ ایک اصولی بات بتاتی کہ میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں کبھی بھی کسی سے نہ کرو. عورتیں اپنی سہیلیوں سے اور مرد اپنے دوستوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں اور اپنی شیخی بگاڑتے ہیں جو نہایت بری اور نامناسب باتیں ہیں. Never speak when your husband is angry. Only later, once he has cooled down, you certainly may gently point out his errors to him. Never fight when he has just come home, irrespective of how angry you are. Make him comfortable in every way, then you vent your anger. غصے کے وقت میاں سے زبان نہ چلاؤ، بعد میں غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس کی زیادتی پر آرام سے شرمندہ کرو. باہر سے آنے پر کبھی لڑائی نہ کرو، خواہ تمہیں کتنا ہی غصہ ہو، ہر لحاظ سے آرام پہنچا کر بے شک بھڑاس نکالو. A false ego should not come between the relationship of husband and wife. If you are at fault, then reconcile with your husband. There is no dishonor in that at all. میاں بیوی کے رشتے میں جھوٹی انا نہیں ہونی چاہیے. اگر اپنی غلطی ہے تو بیوی میاں کو منا لے، اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. Never do something secretly from your husband or something that you feel the need to hide from him. If ever the matter becomes evident, you will lose your regard and respect and trust for the rest of your lives, aside from the embarrassment it will cause. کوئی کام میاں سے چھپ کر نہ کرنا، جو بات چھپانے کو جی چاہے وہ ہرگز نہ کرنا. اگر میاں کو پتہ چل جائے تو ساری عمر کے لیے بے اعتباری ہو جائے گی اور بے عزتی الگ. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ instructed that one should never discuss your in-laws matters with your family, nor your family matters with your husband's family. Perhaps you will forget the matter, but it may form a knot in the hearts of others. آپ فرماتی کہ میکا کی بات سسرال اور سسرال کی بات میکا میں نہ کرنا. تمہارے دل سے تو وہ بات مٹ جائے گی لیکن بڑوں کے دل میں گرا پڑ جائے گی. These are some magnificent advices which I pray that Allah subhanahu wa ta'ala enables all our Jamaat Lajna to follow, and may your homes be filled with love and peace.
In end, I pray on behalf of all married men and women present here with these words of Holy Quran. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Our Lord, grant us our spouses and children the delight of our eyes, and make us model for the righteous. اور وہ لوگ بھی رحمان کے بندے ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. آمین ثم آمین. یہ چند گزارشات تھیں، تھوڑی سی لمبی ہو گئیں، لیکن موقع کی مناسبت سے ان کا کرنا بہت ضروری تھا. اب جلسے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. In the end, I want to share the most important program of this day, and which is a message which we have received from Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz. So Hazur has specially sent a message for this Jalsa Salana today, which I will read out to all the Jamaat members. Hazur says, after Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Dear members of Ahmadiyya Muslim Jamaat Ireland, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am very pleased that you are holding your Jalsa Salana on 3rd of October 2021. It is my prayer, may Allah bless your Jalsa with great success, and may all those attending in person and those participating online gains immense spiritual benefits and countless blessings from taking part in the proceedings. May your hearts be purified, and may you advance in the doing of good deeds in piety and righteousness. In the present age, it is essential that you concentrate on matters of ta'aleem and tarbiyat, so that you can increase your knowledge and understanding of the teaching of Islam and Ahmadiyyat, and elevate your level of faith and become exemplary Ahmadi Muslims. You should focus on listening attentively to my Friday sermons and derive full benefits from them. All of you should watch MTA frequently, as it broadcasts many excellent programs which inspire and enrich our spiritual experience. You should organize dars in your homes on a regular basis, including studying the commentary of Holy Quran, particularly Tafsir Kabir, and narrating from the writings of Promised Messiah alayhi salam from within the collected works of Ruhani Khazain. Make your homes a station for the worship of Allah, and offer 5 daily prayers regularly and in congregation. Inculcate in your family the habit of reciting the Holy Quran daily. The tarbiyat of your children is of fundamental importance. You should instill in them the need to develop a firm and special connection with Khilafat, and to always remain loyal and devoted to divine institution of Khilafat-e-Ahmadiyya. Again, one of the best means of maintaining the essential attachment to Khilafat is for all of you to watch MTA often and follow my sermon addresses and admonitions, and try to obey my words of guidance and exhortation. I have mentioned previously that COVID has forced people to think about returning towards God. The true God and the living God is that of Islam. Therefore, strive to form a sincere and special relationship with Allah, the Almighty, and in particular, you should all pray for entire world that Allah, the Almighty, may protect mankind from this disease. I remind you that the field of preaching remains open. We are so fortunate that in these countries, we are permitted to carry out tabligh freely and without hindrance. Therefore, it is essential
that you grasp this opportunity and utilize every means to actively spread the message of Islam to all the people of Ireland. In conclusion, it is my earnest prayers, may Allah enable you abide by the teaching of Promised Messiah alayhi salam, whose coming was foretold by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. May Allah bless your Jalsa with great success and enable all of you to fulfill the obligation of your Bai'at. May you always remain committed to upholding the institution of Khilafat-e-Ahmadiyya, and may Allah bring about a real transformation in your lives towards increased piousness, goodness, and the service of humanity. May Allah bless you all. Yours sincerely, Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih, 5th. حضور کا جو میسج ہے وہ اس کی ہم نے اردو ٹرانسلیشن بھی کروائی ہے، جو کہ محترم مربی صاحب اور صدر لجنہ ڈاکٹر علیم الدین ان تینوں کی کاوش ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضور انور نے ممبران جماعت ہائے احمدیہ کے لیے جو خصوصی پیغام بھجوایا ہے. پیارے ممبران جماعت ہائے احمدیہ آئرلینڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ 3 اکتوبر 2021 کو اپنے جلسہ کا انعقاد کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو بہت کامیاب فرمائے. حاضرین جلسہ جو یہاں موجود ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں، جلسے کی کارروائی میں شرکت کرنے سے غیر معمولی روحانی فیض پائیں اور بے انتہا برکتیں حاصل کریں. آپ کا تزکیہ نفس ہو اور آپ اعمال صالحہ کی بجاوری، نیکی اور تقوی میں ترقی کریں. عصر حاضر میں لازم ہے کہ آپ تعلیمی اور تربیتی امور کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ اسلام اور احمدیت کی تعلیمات کے بارے میں اپنے علم اور عرفان میں اضافہ کر سکیں اور اپنے ایمان میں ترقی کریں اور مثالی احمدی مسلمان بن سکیں. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ میرے خطبات جمعہ کو توجہ سے سنیں اور ان سے پورا فائدہ اٹھائیں. آپ سب کو چاہیے کہ آپ MTA باقاعدگی سے دیکھیں، کیونکہ اس پہ متعدد اعلیٰ پروگرام نشر ہوتے ہیں جو ہماری روحانیت کو ترقی دینے والے ہوتے ہیں. آپ کے گھروں میں درس کا باقاعدگی سے آپ کو اپنے گھروں میں درس کا باقاعدگی سے اہتمام کرنا چاہیے، جس میں قرآن کریم کی تفسیر شامل ہو، خاص طور پر تفسیر کبیر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مجموعہ روحانی خزائن سے تحریرات پر مشتمل درس ہو. اپنے گھر کو اللہ کی عبادت کی جگہ بنائیں، اپنی پنجگانہ نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کریں اور باجماعت ادا کریں. اپنے گھر والوں میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں. آپ کی اولاد کی تربیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے. آپ کو چاہیے کہ ان میں خلافت کے ساتھ ایک مضبوط اور خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت کا احساس پیدا کریں، اور یہ کہ وہ ہمیشہ خلافت احمدیہ کے الہی نظام کے ساتھ اخلاص و وفا کے ساتھ وابستہ رہیں. خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے کا بہترین ذریعہ میں دوبارہ کہوں گا، آپ سب کا MTA بار بار دیکھنا ہے. میرے خطبات جمعہ، تقاریر اور نصائح کو سنتے رہیں اور کی گئی نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کووڈ نے لوگوں کو خدا کی طرف لوٹنے کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. سچا اور زندہ خدا تو اسلام کا خدا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ایک خاص اور مخلصانہ تعلق پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں. خاص طور پر آپ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے. میں آپ کو یاد دہانی کہ تبلیغ کا میدان اب بھی کھلا ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ان ممالک میں بغیر کسی روک کے پوری آزادی سے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. بس یہ ضروری ہے کہ اس موقع سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہر ممکن طریق اپناتے ہوئے فعال ہو کر آئرلینڈ کے تمام لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں. آخر میں میرے دل کی گہرائی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی آمد کی خبر ہمارے آقا و متا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی.
اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو بہت بابرکت اور کامیاب فرمائے اور آپ کو اپنے عہد بیت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ خلافت احمدیہ کے نظام کے استحکام کے لیے کوشاں رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر نیکی، تقوی اور خدمت انسانیت میں ترقی کے لیے ایک حقیقی انقلاب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے۔ خاکسار مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس۔ So this was the main message for the day. So now we are going to conclude our jalsa, and we conclude, as we all know, our programs with silent prayers. Just a couple of points while we are praying. I want to remind you to keep certain points in your prayers, especially most of us sitting here are from Pakistan, and we all know that the condition in Pakistan about the persecution of Ahmadis is worsening. So keep Pakistani Ahmadis, in general all our country, Pakistan, but especially Pakistani Ahmadis in your prayers. They are facing many hardships. Asirane Rahe Maula, the prisoners who are in the jails in Pakistan, remember them in your prayers, that may Allah grant means to secure their freedom. Also, those who are oppressed and deprived of their rights, please pray for the mankind that they may recognize their Creator by reforming themselves, and they can be saved from the destruction they are heading for. Pray for Muslim Ummah that Allah enable them to recognize the Imam of the age, and pray for all the Ahmadis. Special prayer for all the devotees, Murabbiyan, the workers who have worked here today, Jamaat volunteers who give their time for all the Jamaat programs. Please pray for those who are ill or under debt, and pray for the entire world that may Allah protect mankind from this pandemic. And in the end, I want to request you all to pray for Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadallah Ta'ala bin Nasir Aziz, that may Allah subhanahu wa ta'ala give Hazur long and healthy life, and may Allah Ta'ala enable us to see all the progress of Jamaat in Hazur's lifetime. So with these few points to remember, please join me in silent prayers. آمین. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا.